خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ آئیے، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسد بھائی حسب معمول جو ہے وہ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آج کی کوئی اہم بات مدنی پھول بھی انشاءاللہ اسد بھائی سے لیں گے۔ حضور کیا فرمائیں گے آج کے لیے ہمارے ناظرین؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ایک نیا دن ہے، ایک نئی صبح ہے، اور جب بھی دن کی ابتدا ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، عافیت میں ہیں۔ اس وقت جب صبح ہوئی تو آپ میں سے ایک تعداد اپنے کام کاج کی طرف جانے کا سوچے گی، کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا، کوئی نکل رہا ہوگا، کسی نے کچھ دیر کے بعد جانا ہوگا۔ جو گھروں پر ہیں انہوں نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، لیکن جن کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے، جو ہسپتالوں میں ہیں، جو ایڈمٹ ہیں، جن کی صبح کسی نئی پلاننگ کے ساتھ نہیں، بلکہ وہی ڈاکٹرز، وہی میڈیسن، وہی ٹیسٹ، نہ جانے کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، رپورٹس کیسی آئیں، اسی کے اندر ان کا وقت جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو صحت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ حدیث پاک میں جن چند چیزوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں سے پہلے غنیمت جانو، جیسے کہ موت سے پہلے زندگی کو، اسی طرح فرصت کو مصروفیت سے پہلے۔ اسی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نعمت پاس ہوتی ہے تو بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کہیں جانا ہوا، اور ایک اسلامی بھائی ساتھ تھے، بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب 3 مہینے سے آکسیجن پر ہیں، اللہ اکبر۔ اور بس آکسیجن لگی ہوئی ہے مسلسل، گھر میں سلنڈر جو ہوتا ہے آکسیجن کا وہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک مشین ہوتی ہے جو اس کو آپریٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو اس وقت ایک سوچ جاتی ہے کہ یار، ایک وہ شخص کے جو آکسیجن پر ہے، اب اس کی کیا زندگی ہے، کبھی بھی اس کا انتقال ہو سکتا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے تو وہ کیا زندگی ہے کہ وہ آرٹیفیشل سانس لے رہا ہے اور بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ زندہ تو ہے، لیکن اس کی زندگی کا کیا معنی ہے یہ ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور شب و روز میں ہم ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں، بلا تکلف لیتے ہیں۔ اب اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن انٹیک کر رہے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں۔ تو اب اس نعمت کا کسی کو احساس نہیں۔ ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کی بھی توجہ جا رہی ہوگی، ورنہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت یا روزانہ اس نعمت کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے، ہمارا دل صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا جگر پراپر جو ہے وہ خون کو جو ہے وہ فلٹر کر رہا ہے، درست کر رہا ہے، اس کے جو بھی آلائش ہیں اس کو الگ کر رہا ہے، کڈنیز ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے جسم کے نہ جانے کتنے فنکشنز ہیں، جو نظام ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یوں بندہ کر لے کہ یا اللہ پاک، تو نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں جو کہ لامحدود ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ ہو نہیں سکتا۔ تو یا اللہ، تیری بے شمار نعمتیں ہیں، میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ادا کیجئے، انشاءاللہ نعمت میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ
بیماری سے پہلے جو صحت ہے نا وہ غنیمت جانے اس کو. نارملی جو ہے نا بے احتیاطی ہوتی ہے, اچانک جب بیماری آتی ہے نا تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ اچانک ہی ہو گیا, لیکن وہ پیچھے جو اتنی بے احتیاطیاں کرتے آ رہے تھے اس کی طرف توجہ نہیں ہو. ایسا ہی. اللہ پاک ہمیں اس نعمت کا بھی کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ پاک نے جو صحت دی ہے, زندگی دی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی جانب. میرا نام محمد اقبال اتاری, کراچی سے عرض کر رہا ہوں. خواب کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو خواب کی حالت میں اپنے آپ کو ایسے دیکھتا ہوں کہ کسی نے مجھے جکڑ لیا ہے, اور میں آواز نکالنا چاہتا ہوں, میری آواز بھی نہیں نکلتی. اس بارے میں میرے رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرہ. حضور یہ تو نارملی بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے, جیسے ساحل نے بھی کہا کہ مجھے جکڑ لیا ہے, تو یہ بہت سارے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ, میں دب جاتا ہوں, آواز نکالنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے, تو یہ خواب میں ہوتا ہے, یہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ خواب میں ایسا ہوتا ہے, اور اس کی عموماً جو وجہ ہوتی ہے وہ صحت کی خرابی بھی ہوتی ہے, صحیح. تھکن بھی ہوتی ہے. جب بہت زیادہ تھکن لگی ہو نا اور بندہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. اسی طرح شیطان کے عمل سے بھی ہوتی ہیں بعض چیزیں کہ انسان کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے, اور کبھی بندہ بھاگنا چاہ رہا ہے, بھاگ نہیں پا رہا, کبھی سامنے گڑھا ہے, چھوٹا سا ہے, نارمل بندہ زندگی کے اندر بڑی آسانی سے اسے کود لے لیکن اس کو کراس نہیں کر پا رہا. اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. تو ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی, اس میں پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ عز و جل اگر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما. بلکہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیں, فریش ہو جائیں. سونے کا ہمارا ماحول جو ہے وہ موافق ہونا چاہیے, زیادہ شور شرابہ نہ ہو. جتنا کمفرٹیبل ہو سکے اتنا کمفرٹیبل ہو کر اگر آرام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نیند کی جو حالت ہے وہ بہتر رہے گی. اچھا, اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہم ایک مدنی قافلے میں سفر پر تھے, تو ہمارے کچھ اسلامی وظاہری بات ہے, مسجد میں ہیں تو سونا بھی مسجد میں ہے, تو وہ مسجد کی پہلی صف میں جا کے سو گئے. اب وہ رات کو ایسا کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا کہ بھائی وہ کہہ رہے کہ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو آوازیں دے رہا ہوں لیکن آواز نہیں نکل رہی, مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے. تو دوسرے اسلامی بھائی ان کو کہہ رہے کہ تم پہلی صف میں سوئے تھے, تو وہاں کوئی اللہ کی مخلوق عبادت کرنے آئی ہوگی, تم ان کی جگہ پر تھے, تو انہوں نے تجھے پکڑا ہوگا اور پکڑ کے یوں کیا ہوگا. تو بہرحال وہ ایک ڈر والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ایسا بھی معاملہ جی. اچھا, بعض اوقات نئی جگہ پر بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے, جیسے کہ مسجد ہے ظاہر ہے وہاں پہ بندہ روز تو نہیں سوتا جا کے, بعض اوقات نئی جگہ پر اب فرش پر سو رہے ہیں تو کیفیت مختلف ہو جاتی ہے. تو جتنا کمفرٹیبل ہوتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے. مزید کالز جو ہیں وہ ہم سامنے سلسلہ کرتے ہیں. جی کچھ آڈیو کالز ہمیں دیجیے. میں اور میری والدہ جا رہے تھے کہیں, تو رستے میں ایک پاگل کتا جو ہوتا ہے نا, ہلکا کتا, وہ ہمیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, کاٹتا نہیں ہے, کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ. میں نے ایک ہی خواب 3 سے 4 مرتبہ دیکھا ہے. ایک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ پہ گیا ہوں اور حج پر گیا ہوں, یہ حرم شریف کے سامنے کھڑا ہوں, مدینے میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, رو رہا ہوں. نیکسٹ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی مردہ شخص جو ہے نا وہ مجھے نا وہ مار پیٹ رہا ہے, تو اس کی تعبیر بتائیے گا. ایک اور کال دیجیے. اپنی روح نکلنا خواب میں دیکھنا. چلیے جی, سب سے پہلے سائل تھے, سوال یہ تھا کہ پاگل کتے کا بچہ ہے وہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمزور دشمن برے شخص کی علامت ہوتی ہے, اور اگر خواب میں اس نے کاٹ لیا ہے تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. اسے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے. انشاءاللہ عز و جل صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. صحیح. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اپنے ماحول پہ بھی غور کرے, اپنے اٹھنے بیٹھنے پر, اپنی صحبت پہ, کہیں کوئی ایسا برا شخص تو نہیں کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ہمارا حق ادا کرے, اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے, شریعت کی پاسداری کرنے والے, اچھے اخلاق والے. انشاءاللہ برائی سے بھی محفوظ رہیں گے, برے لوگوں سے بھی حفاظت. انشاءاللہ. نیکسٹ کالر نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ شریف کر رہے ہیں, حج شریف کر رہے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں, بظاہر تو اچھا محسوس ہو رہا ہے, کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے. اور عموماً جو مکہ مدینے سے
محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن جو زیادہ رغبت رکھتے ہیں وہاں جانے کی تمنا دل کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ محبت کی بھی علامت ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کا خواب دیکھے، امید رکھے، اللہ پاک اسے حقیقت میں بھی ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے۔ اور کچھ الگ تعبیریں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو مطاف میں دیکھتا ہے، کعبے کے سامنے دیکھتا ہے، تو یہ امن کی، سلامتی کی، رزق میں برکت کی دلیل ہے۔ اور قبر انور کی زیارت کرنا، مزار پر انوار پر حاضر ہونا، اس کی ایک بڑی پیاری تعبیر شفاعت سے حصہ ملنے کی بھی کی جاتی ہے۔ تو بہت ہی پیاری یہ تعبیریں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس طرح کا خواب دیکھ کر فقط اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھے رہیں، ظاہری اسباب کے لیے بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی سفر کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، اس کے لیے بندہ کوشش بھی کرے۔ ہاں، خواب کے ذریعے ایک اچھی نوید، ایک اچھی خبر، ایک خوشخبری سنی، اس پر ضرور اعتماد کریں۔ اللہ پاک آپ کو، ہر عاشق رسول کو بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ تیسرے کالر تھے کہ ایک موٹا شخص جو ہے وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ جنات کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کی طرف سے پریشانی لاحق ہونے کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ تو کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور بعض اوقات شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرتا ہے، تو زیادہ اس کی طرف غور و فکر یا توجہ نہ کیجیے گا۔ بعض اوقات ہم زیادہ سوچتے رہتے ہیں، تو وہی چیز ہمیں بار بار بھی نظر آتی رہتی ہے۔ یعنی یہ جو اسد بھائی نارملی ایسے خواب ہوتے ہیں جس میں کبھی کوئی شخص جو ہے وہ کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کبھی کوئی ایسا جانور ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، تو بعض اوقات زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے، وہی چیزیں سوچتا رہتا ہے، یا کسی سے کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر وہی چیزیں جب خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو پھر وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مشورہ دیں کیا؟ ہمارے خیالات کا بالکل اثر ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو بھی ہم کام کاج کرتے ہیں، تو اس چیز کا اثر ہمارے خوابوں پر ہوتا ہے۔ تو بہتر انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فضول کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور محفوظ رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بندہ پڑھے، سنت کے مطابق سوئے، باوضو رہے۔ تو دونوں اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، اور سونے سے پہلے جو ہمارے روحانی عمل ہوتے ہیں یا علاج ہوتے ہیں یا وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، تو انہیں بھی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو نیک خصلت ہو اور ذہنی طور پر مضبوط ہو، تو اسے پھر پریشان کن خواب کم نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر پریشان کن خواب منتشر الخیالی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ کمزور ذہن والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کا جاگتے ہوئے جبکہ اس کی سینسز اس کے اختیار میں زیادہ اچھے انداز پر ہیں، اس کا اپنی سوچوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جب بندہ سو گیا اور سوتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول ویسا نہیں رہتا، تو اب اس کے خیالات اور اس کے خوابوں کا جو ہے نا وہ کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو نارملی یہی دیکھا ہے کہ جو کمپوزڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بڑے ایک اچھی پرسنالٹی کے حامل ہوتے ہیں، تو الٹے سیدھے خواب ان کو کم ہی نظر آتے ہیں۔ چلیے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری کالر تھے کہ خواب میں اپنی روح نکلتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، روح کا نکلنا موت ہے۔ موت کی تعریف ہی یہ ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا، جدا ہو جانا، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ تو موت کی کئی اعتبار سے تعبیریں کی جاتی ہیں، اور جو دیکھنے والا ہے اس کی پرسنالٹی کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ اچھی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے، تنگی میں ہے، کسی قید میں ہے، تو بعض اوقات یہ خواب کا نظر آنا اس کے لیے یوں خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اسے آزادی عطا فرمائے گا، اور یہی اس سے ریفرنس لیا جاتا ہے کہ جس طرح روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بندے کے لیے بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ موت کا ایک تصور جمتا ہے،
اور تنبیہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، وہ اعمال کے جو کرنے چاہیے نہیں کر پا رہا ان کی طرف توجہ کرے، اور وہ اعمال کے جن کو نہیں کرنا چاہیے شرعاً منع ہے تو اگر اس میں مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو ان خوابوں کو اپنے لیے اس طرح سے پازیٹیو بنا کر عملی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بہت بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے بڑے خوبصورت ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے، نیک اعمال کا رسالہ 72۔ ان نیک اعمال کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو زندگی جو ہے وہ دنیا میں بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی بھی ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بڑھتے ہیں، کچھ ویڈیو سوالات ہیں۔ جی ویڈیو سوال دیجیے۔ میرا نام نعمان احمد ہے۔ اسد بھائی مجھے خواب کی تعبیر یہ پوچھنی ہے کہ مجھے کسی نے نا مار دیا، تو اب میرا نا ایک دم نہیں نکلا اور مجھے نا اسپتال لے کے جانے لگے، تو آدھے رستے میں نا لوگ آگے آگے جا رہے تھے لیکن میں تھوڑا پیچھے تھا۔ اب آدھے رستے میں نا میرا دم نکل گیا، اور میرا جب دم نکل رہا تھا نا تو میں استغفر اللہ اور پتہ نہیں صورتیں وغیرہ، آیت الکرسی وغیرہ اور بہت ساری ایسی صورتیں وغیرہ پڑھ رہا تھا، اور جب میری روح نکل رہی تھی نا تو مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ تو برائے کرم اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دیجیے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا خواب آئے نا تو کسی کو بتائے نہیں، اب مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ خواب برا ہے یا اچھا ہے خواب؟ تو ظاہر ہے یہ تو مجھے پوچھنا تھا نا کہ یہ خواب کیسا ہے۔ چلیے جی، کافی لمبا خواب ہے کہ روح نکلتی ہے پھر جاتے ہیں اور سب معاملات ہوا، کیا فرمائیں گے؟ یہ کسی خیال کا نتیجہ لگتا ہے، چونکہ کراچی کے ہی رہائشی ہیں اور یہاں پر باتیں بھی ہوتی ہوں گی، بعض اس طرح کے واقعات بھی بعض اوقات دیکھنے میں یا سننے میں آتے ہیں، دنیا بھر میں ویسے بھی کہیں پر بھی ہوں۔ اب تو ہر جگہ تقریباً ایک جیسی ہے، پہلے کہیں واردات ہوتی تھی تو اسی علاقے والوں کو پریشانی ہوتی تھی، اب تو کوئی جنگل میں بھی رہ ہے جہاں پر کسی کار ایکسیڈنٹ کا تصور نہیں ہے، تو سوشل میڈیا کہتا ہے کہ ہم ہیں نا آپ کو پہنچانے کے لیے۔ تو بہت سارے خیالات اور بہت ساری خبریں مل جل کر اس طرح کے خوابوں کا بھی باعث ہوتی ہیں۔ تو فضول خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی طرف نہ توجہ کریں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اچھا، ساتھ ملتا جلتا انہوں نے سوال بھی یہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں برا خواب ہو تو بتانا نہیں چاہیے، اچھا ہو تو کیا بتا دینا چاہیے؟ ہاں جی، اچھا ہو بیان کر دینا چاہیے، برا بیان نہیں کرنا چاہیے، درست ہے۔ اور اچھا بھی اسی کو بیان کریں کہ جو جس سے آپ کو تعبیر پوچھنی ہے یا آپ کا اچھا دوست ہے، اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ بعضوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ہر ایک کو خواب بیان کریں گے تو خواب کے بارے میں اللہ پاک کی قدرت کچھ ایسی ہے، کوئی نظام ایسا ہے کہ جو بھی شخص اس کی تعبیر کر دے تو جیسی تعبیر کر دیتا ہے تو غالب یہ ہے کہ ویسا ہی ہوگا۔ تو اب پتہ لگے کہ خواب تو اتنا برا نہیں تھا لیکن اس نے تعبیر ایسی بیان کر دی اور اس کی وجہ سے خواب بیان کرنے والے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک پہلو ہے، اور بھی پہلو ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ نہ بیان کریں، اور واضح ہو، اچھا خواب ہو تو وہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتی۔ چلیے جی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیو سوالات ہیں تو دیجیے۔ میرا نام رمیز راجہ ہے اور میں فائنانس پروفیشنل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب آتا ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ معاملہ آپ کے ساتھ آلریڈی ہوا ہے، تو یہ کس طرح کا خواب ہوتا ہے؟ اور جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز ہوئی بھی نہیں ہوتی لیکن فیل ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ آلریڈی ہوا ہے واقعہ، کوئی پرانی یاد ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی عطا فرما دے کہ یہ کیا خواب کہلائے گا، اور اس خواب کو کیا کسی صاحب علم کو بیان کر کے اس پہ ہم تعبیر لے سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی کیا فرمائیں گے؟ آمین۔ یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، بعض اوقات جاگتے ہوئے کوئی ایسی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے یا سچویشن ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حقیقت میں نہیں بلکہ خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو حقیقت میں پہلے گزر چکی تھی۔ تو یہ دونوں طرح سے ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ کوئی پرانا واقعہ ایسا ہوا ہو کہ جو ہم اس سے گزرے ہوں یا خواب ہم نے دیکھا ہو، اور اب جب ہم حقیقت میں اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں تو اب ہم اس میں ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے کہ یار یہ میرے ساتھ لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو وہ جو ہوا تھا ہو سکتا ہے وہ خواب میں ہوا ہو اور وہ ذہن پہ نقش ہو گیا ہو، یا بعض اوقات کوئی بہت پرانا ایسا خیال ہمارے ذہن میں بڑا سٹرونگ ہوتا ہے۔ انسان کی جو طاقتیں ہیں، جو ذہن کی طاقتیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں، بعض اوقات انسان اتنا سٹرونگ امیج اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے
کہ وہ حقیقت کے بہت قریب لگتا ہے. یہاں تک کہ اس کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اکیلا بیٹھا ہے, اب اس پر کوئی مصیبت آئی نہیں ہے, اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ مجھ پر فلاں مصیبت آئی, میرے قریبی کا انتقال ہو گیا, اب انتقال کے بعد میں اکیلا ہو گیا تو میں اداس ہو گیا, میں اداس ہو گیا تو پریشان ہو گیا. اب سوچتے سوچتے ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. اب اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی, تو حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ بھی زندہ ہے, یہ بھی غمزدہ نہیں ہے, اس کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا ہے, اسی جگہ پر بیٹھا ہوا جہاں پر تھا. لیکن وہ امیجنیشن اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں حقیقت میں اس سچویشن کا شکار ہوں. جب کبھی آپ نے ایسا سٹرونگ امیج اپنے دماغ میں بنایا ہو اور پھر کچھ عرصے کے بعد حقیقت میں ویسا ہی ہو, تو ہو سکتا ہے وہی خیال اور امیجنیشن آپ کو یاد آتی ہو کہ یار لگتا ہے مجھے کچھ ایسا ہوا تھا. تو یہ سچویشن ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے اور نہ ہی اس میں پریشان ہونا چاہیے. اگر اچھی سچویشن ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی بری سچویشن ہے تو اللہ پاک سے پناہ مانگیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں. تو ایسا میری یہ فیلنگز ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے خیالات کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں. یعنی خیالات کا مجموعہ ہم نے بنا لیا اور پھر وہ پورا پراپر ہمیں خواب نظر آ گیا, فیل ہو رہا ہے ہمیں کہ شاید ایسا ہوا تھا. ٹھیک, چلیے جی نیکسٹ کال جو ہے وہ آڈیو کال دیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ جو ہے ہمارے گھر میں ایک جنگلی سانڈ وہ آ گیا ہے, اس کو والد صاحب نکال رہے ہیں, نہیں جا رہا ہے وہ, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب اگر فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو کیا اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے؟ یہ سوال دوسرا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد عبدالرحمن چشتی ہے, میں شوق شہید کالونی سے بات کر رہا ہوں. میری خواب کی تعبیر بتا دیں. میں نے نا خواب میں نا بھینس کا بچہ دیکھا ہے جو بلیک رنگ کا ہے, جو زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتا ہے. نیکسٹ کال دیجیے. میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری داڑھی کے خود ہی کٹی گئی ہے اور میرے ہاتھ میں بال آ گئے ہیں. جی ہاں میری داڑھی ہے, کی تعبیر بتا دیں. چلیے جی, آپ کے یہ سوالات کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر تھے کہ میرے گھر میں جنگلی سانڈ ہے اور والد صاحب اس کو نکالتے ہیں. اچھا نہیں ہے, آزمائش کی علامت ہے. کسی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے کسی مشکل کا, دشواری کا سامنا ہو, تو غور کر لیں. اگر کسی خاص معاملے میں مبتلا ہیں یا کوئی خاص کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کو مزید احتیاط کے ساتھ کریں. ٹھیک, نیکسٹ کالر تھے کہ اسی کے ساتھ انہوں نے دوسرا بھی سوال کیا تھا کہ فجر کے بعد اگر کوئی خواب دیکھیں. تعبیر ہوتی ہے, لیکن جو اس سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے خواب کی تعبیر زیادہ سچی اور زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے. البتہ دن کے وقت جو خواب دیکھا جائے اس کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے. صحیح. اگلے کالر تھے کہ بھینس کا بچہ ہے بلیک کلر کا, تو ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہو سکتا ہے ان کا جانوروں کا ہی کام ہو یا انٹریکشن رہتا ہو, کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے, بس کوئی خیال ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہیں غور و فکر کیا ہو تو وہی چیز خواب میں نظر آ گئی. بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے نا, کوئی خاص جیسے جانور ہوتا ہے تو اس میں ایک جانور ہے وہ بڑا پیارا لگتا ہے, اس کو ساتھ ہی لے کے انسان گھوم رہا ہوتا ہے, یا ممکن ہے کسی خاص اپنی توجہ یا رجحان کی وجہ سے بھی وہ چیز نظر آ جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ آج کل میں ہی کوئی خیال ہو. خواب میں ایفیکٹ ہونے والا یا مؤثر ہونے والا جو خیال ہے وہ 5 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی دنیا ہے, کہیں سے بھی کسی وقت کسی بھی خیال کی وجہ سے خواب میں کچھ نہ کچھ نظر آ سکتا ہے. آخری سوال تھے, سوال کرنے والے سائل تھے کہ خواب میں دیکھا کہ داڑھی کٹی ہے اور بال جو ہے وہ ہاتھ میں آ گئے ہیں, لیکن اٹھاؤں تو داڑھی میری پوری ہے. الحمدللہ, یہ تو سعادت کی بات ہے کہ داڑھی شریف جن کی ہے ماشاء اللہ, اللہ استقامت دے. آمین. جنہوں نے نہیں رکھی منڈواتے ہیں تو گناہ ہے, تو اسے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اچھی نیت کے ساتھ اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اگر 1-2 بال گرتے ہوئے دیکھیں تو یہ نارمل ہے, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. البتہ پوری داڑھی کا صاف ہو جانا یا گر جانا یا خود داڑھی کو کاٹ دینا تو یہ اچھا نہیں ہے. کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے جو شرعاً درست نہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کسی پر حکم نہیں بیان کر سکتے کہ تم فلاں معاملے میں مبتلا ہو. ہم یہ ضرور عرض کریں گے کہ آپ غور کر لیں, جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ان دنوں کوئی ایسا کام تو آپ سے سرزد نہیں ہو رہا کہ جو شرعاً منع ہو, ناجائز ہو. اگر ایسا محسوس کریں تو اس سے اپنے آپ کو
دور رکھیں. تو داڑھی کا مونڈنا یا منڈوانا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی. ٹھیک، چلیں اللہ پاک ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے. اب مزید کچھ کالز ہیں تو وہ ایک ساتھ چلا دیجیے. میرا نام فیضان علی ہے اور حضرت سے یہ سوال کرنا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کسی بھی شخص سے پوچھی جا سکتی ہے یا صرف صاحب علم سے پوچھی جا سکتی ہے؟ اور اگر کسی صاحب علم سے نہ پوچھی گئی ہو، اس نے جو تعبیر بتا دی ہے، کیا وہی تعبیر اس کی ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. میرا نام ذیشان عظیم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خود کو خواب میں احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. چلیے جی، پہلا سوال تھا کہ خواب ہر شخص کو بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہر شخص کو تو نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو تعبیر کا علم جانتا ہو اسی سے پوچھنا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے بھی سوال میں کہا کہ سنا ہے کہ جیسا بیان کیا جائے ویسا ہو جاتا ہے. جی ہاں، غالب یہی ہے کہ جس طرح کی تعبیر بیان کی جائے ویسے ہی ہو جاتی ہے. یہ نظام کائنات ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اسباب کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے. تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بہت واضح خواب ہے، مثال ہے کوئی اپنے آپ کو مکہ پاک میں دیکھتا ہے، مدینہ پاک میں دیکھتا ہے، اور کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈاؤٹ فل کہہ سکیں. تو اگر اس طرح کا خواب ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی اور نیک کام میں دیکھتا ہے اور واضح ہے اس کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے تعبیر کی، تو وہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی خواب ہوں تو مبہم ہوں یا بظاہر لگتا ہو کہ اس کے اندر کوئی آزمائش والی یا غلطی کی صورت ہے، تو وہ کسی سے بھی بیان نہیں کرنی چاہیے اور اس معاملے میں اپنے آپ کو پختہ رکھنا چاہیے. اچھا، کسی کو بیان نہ کرنے کا مطلب ہے کسی کو بیان نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ جو قریبی ایک آدھ دوست ہے اس کو بتا دیا تو بتا ہی دیا نا، پھر تو راز نہ رہا. یا گھر میں کسی فرد کو بتایا، یا اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں، تو ایک آدھ کلاس فیلو کو بتایا تو وہ بتانا تو ہو گیا. نہ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو بھی نہیں بتایا، تو وہی عافیت والا جو ہے وہ حال ہے. مطمئن ہے. یہاں پر ایک عرض کر دوں کہ بعض اوقات ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، پریشان کن خواب، تو اب وہ رہا نہیں جاتا کہ یار کیسے میں اس کو جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھوں، اب کیسے اس کو میں بیان نہ کروں. تو دیکھیے، اگر اس طرح کی سچویشن، اچھا ہر ایک کی کال پہنچ جاتی ہو ہم تک، اس کو جواب ہم دے پاتے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں، مصروفیت بھی ہوتی ہوگی، سب یہ پروگرام دیکھیں ضروری بھی نہیں. تو عرض یہ کروں گا کہ اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تو اس کا ایک بہترین حل ہے جو کہ بڑا آسان ہے اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں دعا کر لے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے نتیجے سے مجھے بچا کے رکھنا، تو وہ امید رکھے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. تو دعا کر دیں، اطمینان آپ کو ہو جائے گا. اور کچھ صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ صدقہ ویسے ہی جنرلی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور برا خواب اور اس کا برا نتیجہ یہ بھی ایک مصیبت ہے، آزمائش ہے. انشاءاللہ عز و جل جب یہ کر لیں گے تو آپ کو قلبی طور پر اطمینان ہو جائے گا اور ہر ایک کو بیان کرنے کی حاجت نہ رہے گی. چلیے سب دعا کی بات ہوئی ہے، نارملی جو دعا ہے نا، انسان بڑی جلدی کرتا ہے اس میں، کہ ایک تو اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں اور پھر سوال کرنے کے بعد انتظار نہیں ہوتا کہ اب ہم نے دعا مانگ لی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیں فوراً مل جانا چاہیے. تو ایسی کیفیت جب بنے تو ایسوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دعا اس اعتماد سے اور توکل سے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول فرما لی. ادعونی استجب لکم، قرآن کا حکم ہے، تو ہمیں رحمت الہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. اچھا، اب رہی یہ بات کہ جو مانگا وہ نہ ملا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہوئی. تو دعا کی قبولیت کے اور بھی ذریعے ہیں جو جس کا علم ہمیں ہو ضروری نہیں. بعض اوقات جو مانگا وہ نہیں ملتا لیکن کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے. پھر ایک صورت آخرت میں ثواب ملنے کی بھی ہے، اور بندہ جب اس ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ دعا میری دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ دو تین صورتیں جو ہیں قبولیت دعا کی، یہ تو اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. دوسرا، اپنے آپ کو یوں بھی بندہ سمجھا سکتا ہے کہ یاد رکھیے، دعا قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ دعا کی قبولیت میں جلدی مچائے، کہ بس ابھی دعا مانگی اور ابھی شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ اتنے گھنٹے گزر گئے ابھی تک دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا. تو یہ جو اس کا نتیجہ جلدی مانگنا ہے بلا وجہ،
تو یہ جو کیفیت ہے یہ اچھی نہیں. تو یہ بھی سبب ہوتا ہے دعا کی قبولیت میں تاخیر کا یا نہ قبول ہونے کا. تو اس سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھے. دعا چونکہ عبادت ہے تو کیا خوب ہو کہ جب ہم دعا کریں تو ہم عبادت کی نیت سے کریں. تو عبادت میں ہم مشغول ہیں تو دل بھی مطمئن ہوگا, ثواب بھی ملے گا, اور پھر اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دیں. جب اس پر بھروسہ کیا ہے تو وہ ہم سے بڑھ کر ہم پہ رحم فرمانے والا ہمارا خالق ہے, مالک ہے. انشاءاللہ عز و جل جب یہ کانسیپٹس ذہن میں ہوں گے تو پھر وہ جو ایک اضطرابی کیفیت ہے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. یہاں پر ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, سید امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فضائل دعا کے نام سے. تو مکتبۃ المدینہ سے وہ آپ طلب بھی کر سکتے ہیں. دعا کی کیسے انداز میں کرنی چاہیے, کیا دعا کرنی چاہیے, اور جب دعا کر رہے ہو تو اس وقت انداز کیسا ہونا چاہیے, اور قبولیت دعا کی علامات کیا ہیں, نہ دعا قبول نہ ہو اس کے کیا کیا اسباب ہیں, وہ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری معلومات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اس کو کتاب کو حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا. اگلے ہمارے سائل تھے کہ احرام کی حالت میں خود کو دیکھنا بہت اچھا ہے. مکہ پاک میں دیکھنا عمرے یا حج کے احرام سے تو بہت اچھا ہے, برکت کی علامت ہے. اللہ پاک حقیقت میں بھی اس شخص کو وہ سفر عطا فرمائے گا. امید رکھنی چاہیے, اچھی فال لینی چاہیے, اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ الکریم. چلیے یہ مزید سوالات شامل کرتے ہیں. آڈیو کالز 2 سے 3 مزید دے دیجیے. میرا نام محمد احمد رضا ہے, کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ہے میری طبیعت بہت ناساز تھی, اور جس کی وجہ سے میں ہاسپٹل بھی رہ چکا تھا. اب بہتر ہوئی ہے, اور بہتر ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ پچھلے دنوں امیر سنت خواب میں آ کر انہوں نے دم کیا, اور دم کرنے کی برکت سے میری طبیعت جو ہے اب بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے. تو اس کی تعبیر مجھے عرض کر دیجیے. لے جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبدالغفار عطاری ہے. پروگرام خوابوں کی تعبیر میں سے ایک تعبیر معلوم کرنی تھی کہ کسی اپنے دوست کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی, پلیز جواب عنایت فرما دیجیے. ایک اور کال دیجیے. خواب کے اندر پریشن ہوتے دیکھنا, اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر خون نہ ملا تو یہ آپ کا مریض فوت ہو جائے گا. خون ملنے سے پہلے ہی خواب کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ چلیے جی شامل سلسلہ کرتے ہیں آپ کے سوالات. پہلا خواب تو خواب میں بیمار تھے اور دم ہوا تو سب کیفیت امیر علیہ سنت آئے اور کیوں؟ ماشاء اللہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ خواب میں بزرگوں کا تشریف لا کر دم کرنا یا کوئی بھی ایسی برکت کا اظہار کرنا, یہ بکثرت کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں, اور یہ ہوتا بھی ہے بالکل. تو آپ کو مبارک ہو. اور آپ اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں, تعبیر تو آپ خود بتا رہے ہیں نا, تعبیر کا مطلب یہی ہے جو خواب دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بعد سے آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی, تو یہی اس کی تعبیر ہے. اللہ پاک آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے, اور بھی ناظرین میں اگر کوئی بیمار ہوں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. اگلے کالر تھے کہ کسی دوست کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ضروری نہیں کہ اس کے موت کا ہی وقت قریب ہو, اس کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کر دیں. اور ہاں اگر وہ کسی ایسی غلطی میں یا کسی غلط کام میں مبتلا ہے جو موت کا باعث ہو سکتا ہو, تو آپ کی اس کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, باز رکھ سکتے ہیں, تو رکھنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خود بھی اس کو بھلا دیں اور کسی اور کے سامنے نہ اظہار کریں, کسی اور کے سامنے بھی, اور جس کے بارے میں دیکھیں اس کو بھی نہ بتائیں. خام کا تشویش میں مبتلا ہوگا, اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی موت دیکھی ہے تو اب اس کا وقت پورا ہو چکا. دعا کر دیں اللہ پاک آپ کے دوست کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے. آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, وقت اختتام کی طرف ہے. سوال یہ تھا کہ آپریشن دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ خون نہیں ملا تو مریض مر جائے گا. نارملی جب کوئی شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے, اور خاص طور پر وہ امراض جس میں آپریٹ کیا جاتا ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے, تو اس میں یہ کیفیت بھی ہوتی ہے اور یہ بیان بھی کیا جاتا ہے. تو اس سے کوئی لازم نہیں ہے کہ ایسا ہی سلسلہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ڈیٹیل ہم تک نہیں پہنچی, ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا تو اس کا کوئی قریبی ویسی ہاسپٹل میں ہو یا کبھی اس کا آنا جانا ہوا ہو, تو وہی خیال ہے. البتہ اگر حقیقت میں بھی کوئی آپریشن ہونے والا ہے اور اس سے پہلے یہ خواب دیکھا گیا ہے تو اس خواب کی بنیاد پہ پریشان نہ ہوں, آپ اسباب اختیار کریں.
اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیں تو یہ شیطان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے. ہمت میں رہیں اور جو بھی اسباب ہیں انہیں نہ چھوڑیں، لیکن خواب کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، کوئی صدقہ کر دیں. اللہ پاک آپ کو، آپ کے بیمار کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر